جی دوستو، گزشتہ روز بھارت سے خبر اڑی یا یوں کہہ لیجیے کہ افواہ اڑی کہ بھارت کے وزیر اعظم مودی صاحب نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر یا جو ان کے انٹرم پرائم منسٹر ہیں ڈاکٹر محمد یونس، ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اور یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، بمسٹیک، بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کوآپریشن، اس کی سمٹ ہو رہی ہے بینکاک میں 3-4 اپریل کو۔ تو وہاں پرائم منسٹر مودی بھی ہوں گے، بنگلہ دیش کے انٹرم پرائم منسٹر بھی ہوں گے۔ تو اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ریکویسٹ آئی تھی بنگلہ دیش سے آئی تھی کہ وہاں پہ مارجنز میں، اس سمٹ کے مارجن سے ملاقات ہونی چاہیے۔ تو بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے نہیں ملنا، اور ان کی جو ہے بنیادی وجہ یہی ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک اینٹی انڈیا نیریٹو کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جو بنگلہ دیش کی سب پالیسیز ہیں وہ بھارت کے خلاف ہیں، اور جو ایک اچھا تعلق بنا ہوا تھا، اچھا رشتہ استوار ہوا تھا پچھلے جب سے 1971 سے، اور پھر خاص طور پہ پچھلے 15-16 سالوں میں شیخ حسینہ کی حکومت میں، اس میں اب وہ جان نہیں رہی، اور بنگلہ دیش رادر دین کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید آگے لے کر جائے، انہوں نے اینٹی انڈیا پالیسیز اپنا رکھی ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کے ساتھ اب تعلقات کو بہتر بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان کو وہاں پہ اس کا فٹ پرنٹ پاکستان کا بڑھ رہا ہے، جو کہ بھارت کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش نے جو وہاں ہندو مائنورٹی ہے اس کے خلاف بھی پروسیکیوشن جاری کی ہوئی ہے، ان کو ان کے جو ہیں مندر ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے یا ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کی افواہیں جو ہیں یا اس قسم کے ایک نیریٹو بھارت میں بلڈ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش غیر ضروری طور پر شیخ حسینہ کی واپسی کی جو ہے شرط رکھے ہوئے ہے کہ شیخ حسینہ کو واپس کیا جائے، ان پہ بنگلہ دیش مقدمہ چلانا چاہتا ہے، کیونکہ جب یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے جولائی کے مہینے میں، تو شیخ حسینہ نے کافی جو ہے کریک ڈاؤن کیا، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 1000 کے قریب بنگلہ دیشی جہاں بحق ہوئے۔ تو جو بنگلہ دیش کا انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل ہے وہ مقدمہ چلانا چاہتا ہے، اور وہ تقاضا کر رہا ہے بھارت سے کہ بنگلہ دیش کو شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش ایکسٹراڈائٹ کیا جائے۔ لیکن فی الحال بھارت نے اس معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکار ہی کر دیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ایک جو ماحول ہے وہ کافی ویشیٹ ہوا ہے۔ تو کوئی بھارت کے نقطہ نظر سے اکارڈنگ ٹو دس خبر، بھارت نے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انکار کر دیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر یونس سے نہیں مل سکتے۔ مین وائل آر ایس ایس، جو کہ امبریلا آرگنائزیشن آپ کہہ لیجیے سنگھ پریوار کی، اور بی جے پی بھی اس کا حصہ ہی ہے، ان کا ایک اجلاس ہوا ہے 3 روزہ بنگلورو میں، اور وہاں انہوں نے ایک قرارداد بھی پاس کی ہے۔ اس قرارداد بھی اگر آپ دیکھیے تو یہی باتیں ہیں بنیادی طور پہ، بلکہ دنیا سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے یہ ریزولوشن کہ جی بنگلہ دیش کے خلاف اقدامات کیے جائیں، اور بنگلہ دیش کو روکا جائے کہ وہاں پہ جو ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ مظالم سدھائے جا رہے ہیں۔ اور اسی قرارداد میں پاکستان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ایکسٹرنل فورسز کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو کہ بقول ان کے اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور بھارت کو خاص طور پہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو لے کر ایک خاص ایک نیریٹو بھارت میں بہرحال بلڈ ہو رہا ہے۔ اور اب یہ خبر جو ہے کہ جی اور یہ بھی یاد رہے کہ جہاں ہمارے وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے، اس سے پہلے ہمارے وزیر خارجہ جائیں گے اگلے مہینے، وہاں جو ڈاکٹر محمد یونس ہیں وہ چائنا کے دورے پہ بھی ان کا تیاریاں ہو رہی ہیں جانے کی۔ تو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت شاید یہ جو افواہ خبر اڑی ہے یہ ٹھیک نہ ہو۔ اگر میں
دیکھوں ریئلسٹکلی تو بھارت کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات پرائم منسٹر مودی نہ کریں. یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے اور بنگلہ دیش کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ یہ سمٹ ہو بمسٹیک کے مارجنس میں. اگر یہ نہیں ہوتی تو اٹ وڈ بی اے لاس دونوں کے لیے ہوگا, بنگلہ دیش کے لیے بھی اور بھارت کے لیے. شاید بھارت کو یہ بھی ہے کہ جہاں ایک سال اب ہو جائے گا بنگلہ دیش میں جو اسٹوڈنٹ ریولوشن آیا اگست میں, تو وہ تھوڑا سا اور انتظار شاید کرنا چاہتے ہوں کہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال جون سے پہلے پہلے بنگلہ دیش میں انتخابات ہوں گے. ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے یہ ٹائم گزار لیا ہے تو ہم ایک سال اور بھی اسی طرح گزار لیتے ہیں اور نئی حکومت کا انتظار کرتے ہیں. الیکشنز کے بعد جو حکومت بن کے آئے گی اس سے ہم پھر اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں گے. تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات کریں, اور ابھی بہتر یہی ہے کہ پریشر بلڈ رکھا جائے. یہ ممکن ہے کہ یہ سوچ بھی بھارت میں ہو, لیکن کیا یہ کیونکہ سال بھی بہت بڑا ایک عرصہ ہوتا ہے, اور یہ بھی یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی 2 جون سے پہلے 2026 میں انتخابات ہو ہی جائیں گے بنگلہ دیش میں. ممکن ہے کچھ وجوہات کی بنا پر یہ انتخابات نہ ہو سکیں تو پھر کیا ہوگا. تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ سفارتکاری میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ممالک کے درمیان تعلقات کو آگے لے جانے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ملاقات ہو ہی جائے بینکاک میں, اور یہ بینکاک میں ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو دونوں ممالک کے انٹرسٹ میں ہی ہوگا, اور اگر یہ نہیں ہوتی تو نقصان بھی دونوں ممالک کا ہی ہوگا, کیونکہ یہی وقت ہے جو بھی اپریہنشنز ہیں, مس اپریہنشنز ہیں, ان کو دور کیا جائے, مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو دور کیا جائے, اور معاملات کو سامنے رکھ کر ڈسکس کیا جائے. کیونکہ اگر آپ معاملات کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ان کا حل کیسے نکلے گا. اور پھر بھارت کو یہ بھی خدشہ ہے کہ جی پاکستان کا فٹ پرنٹ بڑھ رہا ہے بنگلہ دیش میں, آئی ایس آئی کا رول بڑھ رہا ہے. حالانکہ ان چیزوں میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے تھرو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں. پاکستان اس وقت اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے, وہ بھارت میں کیا انسٹیبلٹی لائے گا. یا ہم تو ہمارے اپنے اتنے مسائل زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ سے کیا لینا ہے. لیکن یہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں, برادرانہ ہوں, کوآپریشن بڑھے, اکنامک کوآپریشن بڑھے. کوئی وجہ نہیں ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات نہ بڑھنے کی. بلکہ شیخ حسینہ کے زمانے میں بھی پاکستان تو ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہی ہے کہ بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں, لیکن شیخ حسینہ نے کبھی ہمیں پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید یہ سمٹ ہو ہی جائے. لیٹس سی, فنگرز کراسڈ.